مجھے علیزہ چودھری کہتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں علیزہ چودھری آفیشیل۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ ہوپ فلی ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور زندگی اچھی گزر رہی ہوگی۔ اچھا، آج کے اس ولاگ میں ہم بات کریں گے ان خواتین کے حوالے سے جن کے چھوٹے بچے ہیں جو ابھی اسکول نہیں جاتے۔ خیر بہت سارے بچے اسکول نہیں جا رہے تھے ڈیو ٹو کرونا، لیکن خیر اب جانا شروع ہوئے ہیں، ایک دن جاتے ہیں، ایک دن آن لائن کلاس لیتے ہیں، سو ایسا ہی چل رہا ہے۔ لیکن اسپیسیفکلی ہم ان خواتین کے بارے میں بات کریں گے، ان کے بچوں کے بارے میں بات کریں گے جو ابھی اسکول نہیں جاتے، یعنی کہ ان کے جو 4 سال تک کے بچے ہیں، کیونکہ کچھ تو 2.7 میں چلے جاتے ہیں اسکول، کچھ 3.5 میں جاتے ہیں، 3 سال اور 5 مہینے، اور کچھ 4 سال میں جاتے ہیں۔ سو علیحدہ علیحدہ ایک یہ کہنا چاہیے کہ نمبرز ہیں۔ اینی ویز ہم ان کے حوالے سے بات کریں گے، اور وہ اس لیے بات کریں گے کیونکہ وہ بچے بہت تنگ کرتے ہیں۔ میری اپنی ماشاءاللہ سے 2.5 سال کی بیٹی ہے، اور وہ اس ایج میں ہوتے ہیں، ان کا نیچرل ہے یہ کہ وہ ایکسائٹمنٹ بہت ہوتی ہے ان میں، ہیپننگ چاہ رہے ہوتے ہیں، ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں چیزوں کو کرنے کے لیے، انرجی بہت ہوتی ہے، ہائپر ہوتے ہیں۔ سو دس از دا بیسٹ ٹائم کہ آپ ان کی جو عادت ہے اس کو کس طرف مولڈ کر دیتے ہیں، کس طرح سے ان کی ایکٹیویٹی جو اتنی ہائپر ایکٹیو ہوتے ہیں نا بچے سم ٹائمز بہت زیادہ، وہ کس طرح سے آپ کس طرف اور کس رخ کو لے جاتے ہیں۔ سو اسی حوالے سے ہم بات کریں گے۔ تھوڑا بہت مجھے بھی پتہ چل چکا ہے، اور باقی چیزیں پڑھنے سے پتہ چلتی ہیں، دیکھنے سے پتہ چلتی ہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ نے ایک عمر گزاری ہو تو آپ کو چیزوں کے بارے میں پتہ چلے۔ سو میں نے سوچا کہ آج بچوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ سو آپ کو بتائیں کہ سب سے پہلے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ کے گھر میں اس ایج گروپ کا بچہ ہے یا بچی ہے تو آپ نے ایک بڑا سا باکس لینا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں آپ کے بچے کے جو بھی ٹوائز ہیں، آپ کو پتہ ہے اس کو کون سا زیادہ پسند ہے، کلرز پسند ہیں، بکس پسند ہیں۔ کچھ بچے ہوتے ہیں ان کو کچن کی چیزیں بہت پسند ہوتی ہیں، جیسے میرا بھانجا جب اس ایج میں تھا تو وہ کین یو بلیو کہ جو کچن سپونز ہوتے ہیں، جو کوکنگ سپونز ہوتے ہیں، ان کے ساتھ وہ کھیلتا تھا۔ تو ہر طرح کے بچے کی ایک علیحدہ عادت ہے، ایک علیحدہ چیز ہے جو انہیں اچھی لگتی ہے۔ سو آپ کو پتہ ہوتا ہے زماں کہ میرے بچے کو کیا چیزیں پسند ہیں۔ سو وہ ساری ملتی جلتی چیزیں جو ہیں وہ آپ ایک باکس میں ڈالیں اور اس کو میجک باکس کا نام دیں۔ یہ آپ کے گھر میں ضرور ہونا چاہیے، تاکہ جب آپ کو لگے کہ آپ کا بچہ بہت زیادہ ہائپر ہو رہا ہے اور آپ بزی ہیں، آپ اسے ٹائم نہیں دے سکتے، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ میجک باکس اس کے آگے رکھنا ہے ایک صاف ستھری جگہ پہ، اور اسے کہنا ہے کہ بیٹا آپ کھیلو۔ آپ یقین کیجئے کہ کم سے کم 1 سے 1.5 گھنٹہ وہ آرام سے ٹکا رہے گا یا رہے گی اس پہ۔ یہ ساری چیزیں جو میں آج آپ کو بتاؤں گی، یہ بیسکلی اس لیے ہوں گی تاکہ آپ کا بچہ ٹی وی اور فون کی جان چھوڑ دے، جو کہ اس کی آنکھوں کے لیے بہت ہی زیادہ کہنا چاہیے کہ ہاربل ہے، اور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اکثر انفارچونیٹلی آج کے دور کی مائیں کیا کرتی ہیں کہ ٹائم نہیں دے پاتی، جاب کر رہی ہوتی ہیں، ان کو بھی بلیم نہیں کیا جا سکتا، 10,000 کام ہوتے ہیں، تو وہ بچے کو فون پکڑا دیتی ہیں کہ چلو اس بہانے تھوڑا سا گنجائش نکل آئے گی، اور آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ آپ خود ظلم کر رہے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ۔ اینی ویز اس حوالے سے تو ایک لمبی بات ہوگی، اور آئی اسپیشلسٹ سے کسی دن ٹائم لے کے آپ لوگوں کی بات کروائی جائے گی تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے۔ ہم آتے ہیں واپس اپنے ٹاپک کی طرف۔ اچھا، آپ نے میجک باکس بنا لیا، یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ اس کے بعد آپ ایک اور کام کیجئے۔ آپ کا بچہ اگر 2.5-3 سال سے بڑا ہو گیا تو آپ کو پتہ ہے نا، بچے 2 سال میں سرکلز، لائنز بنانا شروع ہو جاتے ہیں، کلرز کرنے لگ جاتے ہیں۔ جیسے ہی وہ 3 سال سے تھوڑا سا اوپر آتے ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی کریکٹر بنانے لگ جاتے ہیں جو بھی انہیں اچھا لگتا ہے۔ وہ کلرز جب آپ ان کو دیں گے، پینسلز دیں گے، تو وہ کچھ نہ کچھ بناتے ہیں۔ سو یہ ایک بڑا اچھا ایک طریقہ ہے کہ آپ ان کو پیپر دیں، پینسلز دیں، اور ان سے کہیں کہ آپ اپنی پسند کے جو کارٹون کریکٹرز ہیں وہ بنائیں۔ یا آپ ان سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ایک بیڈ یا ایول ہے، ایک بیڈ پرسن ہے، ایک بیڈ مین ہے، اور ایک جو ہے وہ ایول ہے، تو آپ وہ کس طرح سے بنائیں گے؟ آپ یقین کیجئے، آپ اپنے بچے کے ساتھ یہ ایکسپیرینس یقیناً آپ کرتی ہوں گی، اور اگر نہیں کرتی تو کر کے دیکھیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ بچہ کس طرح سے کریکٹرائزیشن کرتا ہے اور کس طرح سے وہ پورا ایک فگر بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ کو بہت ساری چیزیں اپنے بچے کے بارے میں پتہ چلیں گی۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ بچوں کو کوئی ٹاسک دیں۔
ٹاسک ایسا کہ آپ ان سے کہیں کہ بیٹا وہ چیز پکڑ کے لاؤ، وہ تھوڑی سی مشکل اس طرح سے ہو کہ کوئی چیز جیسے دور پڑی ہے، یا آپ بچے سے یہ کہیں کہ یہ جو آپ نے ابھی چینج کیا ہے یہ کپڑے آپ نے لانڈری میں ڈال کے آنے ہیں. تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ بچے کو ٹاسک کے طور پہ آپ دے سکتے ہیں. یا آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ ابھی یہ سارے ٹوائز جو ہیں یہ آپ کا ٹاسک ہے کہ آپ نے ان کو، یہ میسی ہوا ہوا ہے سب کچھ روم میں، یہ آپ نے صحیح کرنا ہے. سو یہ ایک طرح سے تو ٹاسک دینے میں بھی آ جاتا ہے، دوسرا اس طرح سے آپ بچوں کو اپنی ہیلپ کرنے کا عادی بھی بنا رہے ہوتے ہیں. جیسے میری بیٹی ابھی صرف 2.5 سال کی ہے، اور ٹرسٹ می جب میں ٹیبل سیٹ کر رہی ہوتی ہوں تو وہ مجھے اسپونس پکڑا رہی ہے، وہ پلیٹس میں اس کو پکڑاتی ہوں جو گر کے ٹوٹنے والی نہیں ہو سکتی. اس کو یہ پتہ ہے کہ اگر بابا نے ساکس چینج کی ہیں تو ٹرسٹ می وہ 2 سال کی تھی اور اس نے ابھی صحیح سے چلنا ملنا شروع کیا تھا، تو وہ فوری طور پہ اٹھا کر وہ ایک جو اسپیسیفک جگہ ہے وہاں رکھتی تھی. سو یہ ٹریننگ ہے جو آپ نے بچوں کی آہستہ آہستہ کرنی ہے. اس طرح سے وہ آپ کی ہیلپ کرنے کے عادی ہو جائیں گے اور سستی ان میں سے چلی جائے گی. اچھا، ایک اور کام آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنے بچے کو فرینڈز بنانے دینے ہیں. یعنی وہ اپنی پسند سے کوئی فرینڈ بنائے. آپ کا بچہ یا بچی جس طرح سے فرینڈ شپ کرے گا آپ کو پتہ چلے گا کہ اسے کس طرح کے لوگ پسند ہیں، کیا کوالٹیز اسے لوگوں میں پسند آتی ہیں. سو آپ اپنے بچے کے بارے میں جانیں گے اور اس میں بھی سیلف کانفیڈنس آئے گا. اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ایک چیز اور آپ نے یہ کرنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے کریٹیو ٹوائز لینے ہیں. آپ اس کے لیے مٹ لے سکتے ہیں جو آپ اس کو دیں تاکہ وہ مختلف چیزیں بنائے. آپ اس کے لیے پلے ڈو لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ پزلز لے سکتے ہیں. پھر آپ کلرز دیں اس کو تاکہ وہ کلرنگ کرنا سیکھے. آپ کینوس بورڈ لے کر دے سکتے ہیں. سو اس طرح کی کوشش کریں کہ کریٹیو چیزیں لے کر دیں. ایک چیز یہاں پر، بچوں کو کبھی بھی گن یا اس ٹائپ کی چیزیں لے کے آپ نے نہیں دینی. آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ اس معاملے میں تھوڑا لوگ سمجھدار ہو گئے ہیں اور اب آپ کو ٹوائے شاپس پہ بھی ایسی چیزیں کم نظر آئیں گی. آپ نے اپنے بچے کی پرسنالٹی کو خود ہی مولڈ کرنا ہوتا ہے. آپ جس طرف اس کو لگا دیں گے وہ ویسا ہی ہوتا جائے گا. بات صرف یہ ہے کہ آپ نے اسے تھوڑا ٹائم دینا ہے. اچھا، اس کے ساتھ ایک اور چیز ہے کہ آپ کوشش کریں کہ اپنے بچے کو باہر لے کے نکلیں. بہت ضروری ہے اس ایج کے بچوں کے لیے کہ وہ تھوڑا باہر نکلیں گھر سے، وہ کسی کھلے میدان میں کھیلیں، ان کو پارک لے جائیں. اگر آپ بہت زیادہ ٹائم نہیں دے سکتے تو تھوڑی دیر کے لیے بچوں کو ایک تو فریش ایئر ضرور چاہیے ہوتی ہے، دوسرا وہ جب کھلے آسمان کے نیچے کسی پلے گراؤنڈ میں کھیلتے ہیں، بھاگتے ہیں، تھوڑا میسی ہوتے ہیں، تو وہ چیزیں ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. اور اس کے بعد ان کا وہ جو اتنا زیادہ ایک انرجی ہوتی ہے وہ جب استعمال ہوتی ہے تو وہ اچھا فیل کرتے ہیں. اور یقین کیجئے پھر ان کے سونے کی ٹائمنگز بھی بہت اچھی بن جاتی ہیں. اور پرانے وقتوں میں اس لیے بچے بہت جلدی ٹائم سے سو جاتے تھے کیونکہ سارا دن گلیوں میں گھوما کرتے تھے اور پھر سو جاتے تھے آرام سے، اور صبح ٹائم سے اٹھ جاتے تھے. ہمارے بچوں کی ٹائمنگز بھی ہمارے جیسی ہوتی ہیں. اینی ویز، اچھا، اس کے ساتھ ایک بہت امپورٹنٹ چیز یہ بھی ہے، ہر چیز ہی امپورٹنٹ ہے اپنی جگہ، وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو ٹائم دینا ہے. آپ کتنے بھی بزی ہیں، کتنی بھی آپ کی روٹین ٹف ہے، ہیکٹک ہے، آدھا گھنٹہ، زیادہ نہیں تو ایٹ لیسٹ آدھا گھنٹہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں. اس کو یہ احساس دلائیں کہ کچھ بھی ہو جائے، تم کچھ بھی کر دو، تمہاری ماما یا تمہارے بابا تمہارے ساتھ ہیں. اور اس کو یہ لگے کہ میں نے کچھ بھی غلط کر دیا، کچھ بھی کر دیا خراب، اگر میں آ کے اپنے پیرنٹس کو بتاؤں گا تو یہ چیز کو سارٹ آؤٹ کر دیں گے. ایک ایسا ریلیشن اپنے بچے کے ساتھ بنائیں. اپنے بچوں کو آہستہ آہستہ زمانے کے حوالے سے بات کریں، اویئرنیس دیں اس کو اس کے حوالے سے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ زمانہ بہت آگے نکلتا جا رہا ہے، بہت ساری خامیاں بھی ہیں، خوبیاں بھی ہیں. سو ان سب چیزوں کے ساتھ ان کی اویئرنیس بہت ضروری ہے. کچھ حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ ہم خود اپنے بچوں کا کہنا چاہیے کہ بچپن شاید ختم کر دیتے ہیں جب بہت ساری چیزیں ان کو بتاتے ہیں، لیکن ان کو بتانے کا ایک انداز ہوتا ہے، وہ صرف پیرنٹس بتا سکتے ہیں. گڈ ٹچ، بیڈ ٹچ کے بارے میں آپ بتائیں اپنے بچوں کو. پھر وہ تمام خواتین جو مجھے دیکھ رہی ہیں یا سن رہی ہیں، پلیز دیکھیں، جب آپ کے گھر میں ایک بچہ ہے، آپ اس کی ٹریننگ کر رہے ہیں، آپ وہ بہت بزی ہیں آپ، اور میں نے خود دیکھا ہے کہ اتنا ٹائم نہیں دیا جا رہا بچوں کے اوپر. آپ کا ایک چھوٹا بچہ یا بچی ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ رشتے کیا ہیں ماں باپ، بس اسے یہ پتا ہے کہ یہ 2 لوگ میرے ساتھ رہتے ہیں. اسے ان کی نزاکت، ان کی قربت، ان کے قریبی ہونے کا یا خونی رشتے یا منہ بولے رشتے کچھ پتہ نہیں ہے. آپ بچے کو پراپر طریقے سے بتائیں کہ اس کا ماموں کون ہے، اس کا چچا کون ہے، اس کے ماں باپ کون ہیں، اور اسے یہ بتائیں کہ اس حد تک تم اس سے مل سکتے ہو آہستہ آہستہ. ٹرسٹ می، میری بیٹی کی میں بات کرتی ہوں کہ میں نے اس کو اس 2.5 سال کی عمر تک یہ سمجھا دیا ہے
کہ اگر ہم کسی کو تو اور ایک چیز اور، منہ بولے رشتے اپنے بچے کے سامنے مت دہرائیں. جیسے کہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کو بھی ہم کہتے ہیں بیٹا یہ آپ کے ماموں ہیں یا یہ آپ کے چاچو ہیں. بچے کو سمجھاؤ کہ تمہارا ماموں صرف ایک ہے یا دو ہیں یا تین ہیں، اور یہ باقی سب لوگ انکلز ہیں اور آنٹیز ہیں، یہ لوگ ہمارے گھر سے باہر کے رشتے ہیں. آپ کہیں جا سکتے ہو تو صرف ماما بابا کے ساتھ جا سکتے ہو. آپ کو کوئی اس طرح سے ٹچ کرے تو یہ غلط بات ہے، اس طرح سے کرے تو اٹس فائن. یہ سب چیزیں آپ نے اپنے بچوں کو خود سکھانی ہیں اور یہ سکھانی پڑیں گی. اویئرنیس بہت ضروری ہے اور وہ گھر سے ملنی چاہیے، کیونکہ جب بچے اسکول میں جب جاتے ہیں تو وہ ایک دنیا میں بس وہ جیسے ایک بہت خراب دنیا آپ یہ سوچیں، اور اس میں آپ نے اپنے بچے کو گھر سے ٹرینڈ کر کے بھیجنا ہے جو لڑنے کے لیے ریڈی ہے. سو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں. پورا زمانہ آف کورس خراب نہیں ہے، اچھے لوگوں کی وجہ سے دنیا چل رہی ہے، لیکن آپ نے یہ چیز ذہن میں رکھ کے کہ ہم نے اپنے بچے کو ریڈی کر کے اسکول میں بھیجنا ہے، کیونکہ اسکول کے بہت سارے واقعات سامنے آ جاتے ہیں. سو بڑا ڈر لگتا ہے. اس لیے اپنے بچوں کو کریٹیوٹی کی طرف لے کر جائیں، ان کے آئیڈیاز دیکھیں. اچھا ایک اور کام بہت ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے بچوں کو بزی کرنے کی کوشش کریں تو آپ کبھی کبھی، جیسے میں یوزلی کرتی ہوں کہ میں جب میں کوکنگ کر رہی ہوتی ہوں یا میں بزی ہوتی ہوں یا میں اپنے ہسبینڈ کا ویٹ کر رہی ہوتی ہوں، ٹائم پاس کرنے کے لیے میں فون یوز نہیں کرتی، نہ میں ٹی وی دیکھتی ہوں. میں کیا کرتی ہوں کہ جب وہ سوئی ہوتی ہے تو میں ان سب چیزوں کو استعمال کرتی ہوں. لیکن میں جب اپنی بچی کے ساتھ ہوتی ہوں تو میں اس سے بات کرتی ہوں بہت عرصے سے. جیسے ہی وہ بہت چھوٹی تھی تب سے میں اس سے بات کرتی ہوں. جیسے کہ میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ ٹائم دینا ہے، تو آپ نے مطلب بہت زیادہ نہیں، جیسے میں نے کہا کہ آدھا گھنٹہ بھی کافی ہے، لیکن اگر آپ اس سے زیادہ ٹائم دیتے ہیں تو بہت ہی اچھی بات ہے. لیکن جتنا بھی ٹائم ہے اس میں بچے کو ایک انڈیویجول سمجھ کے، صرف بچہ سمجھ کے نہیں، اس پر توجہ دیں اور اس سے باتیں کریں، جو میں بھی کرتی تھی. میں کیا کرتی تھی کہ بہت چھوٹی تھی جب یہ، تب سے ہی میں اس کے ساتھ باتیں کرتی ہوں. اور جب میں فری ہوتی ہوں یا میرے پاس ٹائم ہوتا ہے یا میں اپنے ہسبینڈ کا ویٹ کر رہی ہوتی ہوں تو میں فون یا ٹی وی نہیں دیکھتی. میں کیا کرتی ہوں کہ میں وقت کے ساتھ باتیں کرتی ہوں، اور اسی وجہ سے ماشاء اللہ سے وہ بہت کہنا چاہیے کہ انٹیلیجنٹ بھی ہو گئی ہے اور اس کو پتہ ہے کہ کب کیا بات کرنی ہے. سو بچوں کو انڈیویجول سمجھ کے بات کریں، ان کے آئیڈیاز جانیں. اس طرح کیا ہوتا ہے کہ وربلی آپ انہیں بہت کچھ ایجوکیٹ کر رہے ہوتے ہیں جو کہ صرف ایک ماں کر سکتی ہے. سو آج کی اس ویڈیو میں بہت سارے ایسے پوائنٹس ہیں جو آپ لوگ اگر اس پر عمل کریں، یقیناً آپ کرتی ہوں گی. ہر ماں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچے کی بہت اچھی تربیت کرے، اور وہ کرتی بھی ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں کوئی چیز ہم دوسروں سے سیکھتے ہیں. سو اس کو ہم اپنی لائف میں شامل کر کے مزید اچھی تربیت کر سکتے ہیں اپنے بچوں کی. اب مجھے یاد ہے کہ جس طرح سے ایسا ہوتا ہے کہ ایک بچے کا کسی بھی چیز کے بارے میں کوئی آئیڈیا لگاتے ہیں، بچے اپنا آئیڈیا دیتے ہیں. اب آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنا کوئی پرابلم چھوٹا موٹا، جیسے کہ اب مجھے میرے شوز نہیں مل رہے، تو آپ اپنے بچے سے پوچھ سکتے ہیں کہ وہ کہاں گئے ہوں گے. اب بچہ آپ کو بتائے گا، آپ کہیں اچھا نہیں وہاں تو نہیں، ہم کل کہاں سے آئے تھے اور میں نے وہ پہنے ہوئے تھے. اس ٹائپ کے چھوٹے چھوٹے کویسچنس کر کے آپ بچوں کو کیا کر سکتے ہیں کہ کریٹیو سٹوری اور کریٹیو تھنکنگ، اور اس طرح سے بچے جیسے سٹوری رائٹنگ ہوتی ہے یا بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں جو آہستہ آہستہ بچے اسکول میں جا کے کرتے ہیں، تو وہ گھر سے سٹارٹ لے سکتے ہیں. یہ کچھ ایسے پوائنٹس تھے جو میرے ذہن میں آیا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، اور اگر ان میں سے کسی ایک پر بھی آپ میرے کہنے کی وجہ سے عمل کریں گے تو یقین کیجئے مجھے بہت اچھا لگے گا. علیزہ چودھری آفیشیل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بڑی غلط بات ہے، کرنا چاہیے کیجئے، اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا تاکہ ڈیلی اپڈیٹس جو بھی نوٹیفیکیشن ہے کوئی بھی ویڈیو کے بارے میں، کسی چیز کے بارے میں، وہ آپ تک پہنچ سکے. اپنا خیال آپ رکھتے ہیں، کوشش کیجئے اس قابل ہو جائیں کہ دوسرے بھی آپ کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.